خطرناک معاملہ ہے۔ آپ یقین جانیں مسلمانوں کے یہاں آپ دیکھیں میرج ہال میں جا کر کتنی بربادی میں اور آپ کھانے کی کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کبھی جاتا ہوں کہیں شادی میں پروگرام میں، بعض کے ٹیبل کے نیچے تو کم سے کم 5-5 کلو روٹیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو ٹھیک ٹھاک روٹی ہوتی ہے۔ کیا رب العالمین نے رزق مجھے اور آپ کو بربادی کے لیے دیا ہے؟ کیا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ تم روٹیوں کو پھینکو؟ کیا حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ یہی ہے کہ تم بربادی کرو؟ لیکن آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا یہ بربادی ہوتی کیوں ہے۔ اگر یہ کھانا جو میں اور آپ اس زمانے میں کھلاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اگر یہ سنت کے طریقے پر ہوتا جو حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے، خدا کی قسم یہ روٹیاں برباد نہ ہوں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہودیوں کا طریقہ ہماری زندگی میں بھر گیا۔ جب یہودیوں کا طریقہ ہماری زندگی میں آ گیا اور پیغمبر اعظم محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جب میرے اور آپ کی زندگی سے نکل گیا تو مجھے اور آپ کو پھر بربادی کرنے کا تو موقع مل چکا ہے۔ اگر حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ میرے اور آپ کی زندگی میں ہوتا، اگر ان کی محبت اور ان کے طریقے سے پیار ہوتا، تو وہ کھانا جو حضور پاک علیہ السلام نے حکم کیا اور بتایا ہے، وہ کھانا جب ہوتا تو یہ روٹیوں کی بربادی نہ ہوتی۔ اور جو اس زمانے میں شادیوں کے اندر 3-3 کنٹل گوشت پک رہا ہے، یہ 3-3 کنٹل بھی گوشت نہیں پکتا۔ یہ ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں، بڑے عالم کی ایک بات ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق آپ دسترخوان لگائیں نیچے اور لوگوں کو کھانا کھلائیں اور بسم اللہ کے ساتھ جب کھانا شروع ہوگا، وہ کھانا جو آپ 3 کنٹل کے اندر میں لوگوں کو نپٹا رہے ہیں، انشاءاللہ جب بسم اللہ پڑھی جائے گی اور پیارے آقا کے طریقے پر وہ کھانا کھایا جائے گا، اس کھانے میں برکتیں ہوں گی اور اتنے لوگ اس کھانے کے آدھے میں نمٹ جائیں گے جتنے آپ پورے میں نپٹائیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ طریقہ لے کر آئیں پیغمبر اعظم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن عجیب ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار نیچے کھلائیں گے تو انسٹ ہو گیا ہم، کہ اس میں یہودیوں کا طریقہ تو ختم ہو جائے گا، لوگ کہیں گے یہ تو ماڈرن زمانہ ہے، آپ کہاں سے نیچے بٹھا کر کھلانا ہے۔ میرے پیاروں، میں اس انسان پر لعنت کرتا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر یہودیوں کے طریقے میں اپنی اوقات اور اپنی عزت کو سمجھتا ہو، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا والوں کے طریقے میں عزت سمجھتا ہو، وہ انسان نہیں ہے، وہ سچا عاشق نہیں ہے محمد الرسول اللہ کا، وہ سچا عاشق نہیں ہے دین کا، وہ سچا عاشق نہیں ہے اللہ کا۔ سچا عاشق تو وہ ہے کہ دنیا میں کیسے ہی زمانہ آ جائے، لوگ کتنے ماڈرن ہو جائیں، کیسی تعلیمات چلنے لگے، کیسا زمانہ آ جائے، لوگ چاہیں کھڑے ہو کر کھانا کھائیں، لیکن میرے آقا کا طریقہ ہے ہم نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ میرے آقا کا طریقہ ہے ہم لباس پورا پہنیں گے۔ میرے آقا کا طریقہ ہے ہماری بچیاں نقاب میں رہیں گی۔ ہمارے آقا نے بتایا ہماری نکاحیں غیر محرم پر نہیں پڑیں گی۔ اگر انسان اس پر چلے گا، انشاءاللہ جو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی مدد کی، موسیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مدد اس زمانے میں، کہ جس زمانے میں ظالم بادشاہ میرے اور آپ کے اوپر مسلط ہے، اللہ وہ مدد بالکل کرے گا۔ اللہ جب 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، میرے پیاروں آپ خود غور کریں، جو اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہو، کہ وہ اپنے بندے کو کسی غیر کے حوالے کرے گا؟ اللہ خود کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے طرف چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، تم ایک ہاتھ آؤ گے میں 10 ہاتھ تمہاری طرف کو آؤں گا۔ آپ ایک جملہ اللہ سے کہیں، ندامت کے 2 آنسو بہائیں اور اللہ سے کہیں مالک یہ خطرناک وقت ہے، یہ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں شرک کی آندھی چلی ہوئی ہے اور ہماری لڑکیاں اس میں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمیں بچا لے، ہم نے بڑے گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے گا۔ آخری بات عرض کر دوں، ایک بہت بڑے وکیل صاحب ان کے تجربے کے مطابق میں اور آپ جتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، 2014 سے 2022 تک تقریباً 8 لاکھ مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کی۔ آپ کو یقین نہیں ہے؟ اگر خدا کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل قیامت میں معلوم کیا، اے نوجوانوں بتاؤ تمہاری بہنیں تمہاری موجودگی میں غیروں کے حوالے کیوں گئی؟ اے ماں باپو بتاؤ تمہاری موجودگی میں تمہاری لڑکیاں غیروں کے رشتوں میں کیوں گئی؟ انہوں نے کیوں مذہب اختیار کیا غیروں کا؟ اللہ کی قسم میں اور آپ نہ بچ سکیں گے۔ یہ تعلیم محمد الرسول اللہ کی دلانی پڑے گی، اس وقت تک دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔
آپ لے کر چلیں محمد الرسول اللہ کے کلچر کو. میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا آپ دعوت کو لے کر جائیں محمد الرسول اللہ کی, آپ دعوت کو لے کر جائیں صحابہ اکرام کی, آپ سیرت کو لے کر جائیں آقا محمد الرسول اللہ کی, اور لوگوں تک پہنچائیں اور بتائیں کہ یہ دین ہے ہمارا. کہ ہمارے تو صحابہ بھی ایسے تھے, وقت کے چیف منسٹر ہیں, ان کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلا لیکن غریبوں کو بھوکا نہیں مارا. آپ جب یہ تعلیمات لے کر غیروں میں پہنچیں گے انشاءاللہ وہ تبدیلی آئے گی. لیکن افسوس تو یہ ہے وہ تعلیمات تو دور کی بات. آپ دیکھیں اب جمعہ ہوا, اب یہ مسجد کھلے, جمعے کے بعد میں پھر یہ مسجد 1 صف 1.5 صف 8 9 10 12 نمازی رہ جاتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے امتی کا. امتی تو وہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اگر کوئی مسئلہ آتا, گھر میں کھانے کی کمی ہوتی, اللہ سے رو رو کر بلک بلک کر دعا کرتے, مالک ہمیں اس چیز کی کمی, مالک ہمیں اس چیز کی کمی. کبھی دنیا کو انہوں نے اعتبار ہی نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام کی جیسی دنیا سے نفرت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.